ابراہیم تراورے کا 50,000 گھروں کا منصوبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد ہے۔ دنیا کے نقشے پر افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک بورکینا فاسو آج ایک مثال بن رہا ہے جس نے سب کو حیران اور متاثر کر دیا ہے۔ یہ کہانی کسی بڑے سرمایہ کار یا طاقتور ملک کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے ملک کی ہے جو وسائل کی کمی کے باوجود اپنے عوام کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اوگاڈوگو کے قریب ایک سنسان، ویران اور نظر انداز کیا ہوا علاقہ اچانک حرکت میں آ گیا۔ نہ میڈیا کا شور، نہ کسی بڑے افتتاح کا چرچا، نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ، صرف خاموشی کے ساتھ دن رات کام۔ ٹرک اندر داخل ہوئے، زمینیں برابر ہوئیں، فاؤنڈیشن ڈالی گئیں اور چند ہی ہفتوں میں سڑکوں کا جال بچھنے لگا۔ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے، یہ ہو کی رہا ہے سب کچھ یہاں پہ؟ کون کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ مگر جواب نہیں ملتا تھا۔ مگر جب ڈرون کی فوٹیج مقامی ٹی وی چینلز پر چلنے لگی تو دنیا کو پتہ چلا کہ بورکینا فاسو ایک نیا شہر بنا رہا ہے۔ لیکن عام شہر نہیں ہے یہ، بلکہ ایک ایسی سوچ ہے جو دنیا میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ شہر کسی سرمایہ کار کے لیے نہیں بن رہا، نہ کسی بڑے بزنس گروپ کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ یہاں کوئی کرایہ نہیں ہوگا، کوئی انسٹالمنٹ نہیں ہوگی، نہ بینک کے قرضے ہوں گے۔ یہ شہر ان لوگوں کے لیے جنہیں زندگی نے سب کچھ چھین کر سڑکوں پر چھوڑ دیا تھا۔ بے گھر لوگ، جنگ سے متاثرہ خاندان، بیوہ خواتین، یتیم بچے، بوڑھے اور وہ سب جنہیں معاشرہ اکثر بھول جاتا ہے۔ صدر ابراہیم تراورے نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 50,000 گھروں کا ایک ایسا منصوبہ شروع کیا گیا ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ یہ گھر مکمل طور پر مفت دیے جائیں گے، کسی سے 1 روپے کی بھی پیمنٹ نہیں لی جائے گی، نہ کسی ادارے کی شرائط، نہ قرض، نہ سود۔ حکومت نے یہ سب کچھ اپنے ہی وسائل اور بچت سے کیا ہے۔ انہوں نے غیر ضروری اخراجات کم کیے، لگژری گاڑیوں اور غیر ضروری حکومتی خرچوں کو روکا اور وہ ساری رقم عوام کی رہائش، پانی، صحت اور کھانے پر لگانا شروع کر دی۔ یہ منصوبہ صرف رہائش کا انتظام نہیں بلکہ ایک سوچ کا انقلاب ہے۔ جب کسی ملک کے سب سے کمزور لوگ اپنے سر پر چھت محسوس کرتے ہیں تو وہ عزت اور تحفظ کا احساس بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ گھروں کی اینٹیں صرف سیمنٹ اور سریے سے نہیں بن رہی بلکہ امید، عزت اور اعتماد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہاں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ وہ اب کسی کے رحم و کرم پر نہیں، وہ بھی اس ملک کے برابر کے شہری ہیں۔ اور اس منصوبے نے معیشت کے کئی اور پہلوؤں کو بھی زندہ کر دیا۔ ہزاروں مزدوروں کو روزگار ملا، مستری، انجینئرز، برقی کاریگر، پلمبرز، درخان، سب کو کام ملا۔ مقامی فیکٹریوں کا سامان استعمال ہوا، سیمنٹ، لکڑی، اینٹیں، رنگ اور باقی سب چیزیں مقامی طور پر پرچیز کی گئیں۔ حکومت نے نوجوانوں کے لیے تربیتی ٹریننگز پروگرام لانچ کر دیے تاکہ وہ نہ صرف اس شہر کو بنائیں بلکہ مستقبل میں اپنی مہارت سے آگے بھی روزگار کمائیں۔ یعنی یہ منصوبہ صرف مکان نہیں بلکہ ایک معاشی اور سماجی تبدیلی کا ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ اور دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اس پورے عمل میں کسی بیرونی ملک یا عالمی ادارے کی مالی امداد شامل نہیں، اور یہ کام کسی بین الاقوامی قرضے یا شرط کے بغیر صرف اپنی قوم کی طاقت سے ہو رہا ہے۔ اور اس لیے یہ منصوبہ صرف بورکینا فاسو کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو ایک چھوٹا ملک بھی اپنے لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ شہر دراصل تمام غریب ممالک کے لیے، پاکستان کے لیے ایک میسج ہے، ایک ایسا میسج جو کہتا ہے کہ غربت اور محرومی کسی قوم کا مقدر نہیں بلکہ قیادت کے فیصلے طے کرتے ہیں کہ قوم کہاں جائے گی۔ صدر ابراہیم تراورے نے کہا کہ یہ شہر صدقہ نہیں ہے، یہ حق ہے۔ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ عزت سے جیے، کسی بھی انسان کو سڑک پر سونے کے لیے مجبور نہ ہونا پڑے۔ یہ ایک خواب ہے جو حقیقت میں بدل رہا ہے۔ اور افریقہ کی ایک مشہور قول کے مطابق، میں ہوں کیونکہ ہم ہیں اور ہم ہیں کیونکہ میں ہوں۔ یہ پورا منصوبہ اسی فلسفی پر ایک عملی تصویر ہے جہاں ہر گھر صرف ایک مکان نہیں بلکہ ایک خاندان کے لیے نیا آغاز ہے۔ ہر اینٹ کے ساتھ ایک کہانی جڑ رہی ہے اور ایک امید پیدا ہو رہی ہے۔ بورکینا فاسو نے دنیا کو دکھا دیا کہ اصل ترقی وہ نہیں ہے جو صرف امیروں کے لیے ہے بلکہ اصل ترقی وہ ہے جو سب کو ساتھ لے کے آگے بڑھے۔ اس منصوبے نے یہ ثابت کر دیا کہ جب ایک قوم ایک دوسرے کو سپورٹ کرے تو غربت اور بے بسی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ شہر
آنے والے وقتوں میں صرف ایک تعمیراتی کارنامہ نہیں بلکہ ایک ایسی علامت کے طور پر یاد رکھا جائے گا کہ انسانیت کا سب سے بڑا سرمایہ انسان ہی ہے، انسانوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، 50,000 نوکریاں، 50,000 گھر۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی برکینا فاسو کے صدر ابراہیم تراورے جیسا ایماندار لیڈر عطا فرمائے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو ایڈوانس میں معذرت کا طلبگار ہوں۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔